اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار واملاک الشر والظلمات وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 101 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا، اور جب آئے ہم ان کے پاس، اور جب آئے ان کے پاس رسول من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے، مصدقن، تصدیق کرنے والے ہیں، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ تورات اور زبور، تورات زبور انجیل۔ نابذا، پھینکا، فریقم، ایک گروہ نے، من الذین، ان سے جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی، پھینکا ایک گروہ نے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے، کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، ایک گروہ نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ کچھ علم نہیں رکھتے، گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر رسول سے جو مراد ہے، رسول سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جو تورات، زبور اور انجیل وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے، اور خود ان کی کتابوں کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، ان کی کتابوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصائص جمیلہ ہیں وہ وہاں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ آپ ان کی تصدیق کرنے والے تھے، یعنی آپ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے تھے، اور آپ کے جو اوصاف تھے وہ پچھلی کتابوں کے اندر موجود تھے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ قبول کرتے، انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کفر کیا، یعنی جو ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص، اوصاف جمیلہ بیان کیے گئے تھے، انہوں نے ان کا انکار کیا، انہوں نے کفر اصل میں اپنی کتابوں کے ساتھ کیا۔ ایک مشہور تفسیر در منصور کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب رسول اکرم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، یعنی آپس میں موازنہ کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ جب انہوں نے تقابل کیا، آپس میں کمپیریزن کیا، موازنہ کیا، جو باتیں قرآن کے اندر تھی ان کو تورات سے میچ کیا، جب باتیں ایک دوسرے کے موافق ہوئیں، یعنی تورات میں بھی وہی باتیں ملی اور قرآن پاک کے اندر بھی وہی باتیں ملی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا، اس کو بھی رکھ دیا۔ اب اس میں ایک لفظ آیا ہے وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ اب پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کتاب کو اٹھا کے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا، توجہ نہ کرنا، اس کے موضوع، اس کے مضامین سے اس کی طرف رجحان نہ دینا، اس کو نہ پڑھنا، اس کو نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا۔ تو اصل میں آج کل اگر ہم دیکھیں تو موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے، انہوں نے ریشمی چاندی کے غلافوں کے اندر رکھ دیا تورات کو، اس کے احکام نہ مانے۔ اور آج کل کے اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، تو ہمارے گھر میں بھی یہی حالات ہیں کہ قرآن کو ہم نے ایک غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا، تاک کے اندر۔ ہم نے قرآن کو بس کیا کرنا ہے، اٹھا کے ایک مرتبہ چوم لینا ہے اور اس کے بعد رکھ لینا ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں تو یہ کنسپٹ چلا آ رہا ہے کہ اگر ہمیں کسی گھر سے قرآن سننے کی آواز بھی اگر ہمیں فیل ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں جو عام طور پر خیال جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ہو گئے لوگ، اس لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ بندے کی روح نہیں نکل رہی اس لیے پڑھا جا رہا ہے۔ بھئی یہ جو قرآن ہے یہ صرف موتیوں کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، ہمیں اپنی زندگی اللہ اور رسول کے تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے نازل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم اپنی جو زندگیاں ہیں وہ گزار سکیں۔ تو موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کا بھی وہی حال ہے، جس طرح یہودی نے تورات کو ریشمی غلافوں کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا تھا،
बजाय इसके कि उसको पढ़ते, उसको समझते, उस पर अमल करते। तो मौजूदा दौर के अंदर हम मुसलमानों का भी यही हाल है। हमने भी कुरान पाक को रेशमी गिलाफों के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के गिलाफों के अंदर लपेट कर रख दिया है, ना ही उसको पढ़ते हैं, ना ही उसको समझते हैं, ना ही उसको उस पर अमल करते हैं। अब इससे जो अगली आयत है, आयत नंबर 102, इस आयत नंबर